آپ تمام سے ایک سوال کروں گا، ایک دن میں کیا 10 مرتبہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں؟ پکارے؟ کبھی اپنے دل سے پوچھ لینا، 10 مرتبہ کم سے کم اپنے باپ کو ایک یعنی بیٹا 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پکارتا ہے، ابو کہتا ہے، بابا کہتا ہے، امی سے یعنی رشتہ داروں کو جتنا یاد کرتا ہے، کبھی اپنے زبان سے اللہ کو یاد کیا ہے؟ کتنے غافل ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا، دن میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کو پکارا ہے؟ آپ کہیں گے مؤذن تو پکار رہا ہے، مؤذن کی بات نہیں، آپ کی بات ہے۔ آپ دن میں اپنے کاروبار کے وقت، اپنے کھانے پینے کے وقت اور اپنے مصروفیات کے وقت دن اور رات میں آپ نے کبھی محاسبہ کر کے دیکھا ہے کہ 10 مرتبہ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے؟ یا اللہ تو ہم پر رحم کر، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ کم سے کم اللہ کا لفظ 10 مرتبہ بھی اگر لیا ہے تو انسان کامیاب ہے۔ ہم ایسے غافل ہیں دنیا کے اندر کہ ہماری زندگیوں میں دنیا سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے باہر آئے، وضو کیا، مسجد میں آ کر ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خطبہ دے رہے ہیں، کس بات کی تلقین کر رہے ہیں؟ آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخرت کی مناظر کا ذکر کر رہے ہیں، آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، اور آخرت کے بڑے بڑے مناظر کا تذکرہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ آخرت کا دن بڑا ہولناکی کا دن، آخرت کا دن انسان کے لیے بڑا محاسبے کا دن، آخرت کا دن جنت میں جانے کا دن، آخرت کا دن جہنم سے بچنے کا دن، آخرت کا دن انسان کے لیے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ پہ لینے کا دن، آخرت کا دن انسان کو فیصلے کا دن ہے کہ وہ فیصلہ جو پوری زندگی کا اس کے لیے کیا جائے گا، 70 سال، 100 سال، 1000 سال میں اگر جی کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن لمحوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور 70-80 سال کا فیصلہ یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم۔ اللہ کے نبی آخرت کی فکر دلا رہے، آخرت کی فکر دلاتے ہوئے صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے، ایسا رو رہے ہیں، اللہ کے نبی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ کر رہے تھے آخرت کا، نبی نے کہا آج میں آخرت کی بات جب کر رہا ہوں، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، میں آج تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا حذیفہ، جن کا نام تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی میرے باپ کا نام کیا ہے؟ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نامی صحابی کھڑے ہو گئے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے آخرت کی فکر کے بجائے، آخرت کا سوال کرنے کے بجائے، اس صحابی کو جو طلب تھی، اس صحابی کو جو مانگ تھی، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی میں عبداللہ ہوں، میرے باپ کا کیا نام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو یعنی دوسرے نام کے ساتھ پکارا جا رہا تھا، وہ غیرت کے مارے اللہ کے نبی کے یہاں سوال کرنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد اللہ کے نبی بھی کہہ رہے سوال کرو، سوال کرو۔ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا اور عمر بن خطاب پہچان گئے ہم دنیا کا سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، ہم دنیا کا سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آخرت کی بات بتا رہے ہیں۔ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اور عمر بن خطاب گھٹنوں
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ کے نبی آپ ناراض نہ ہو، ہم رب ہونے پر، اللہ کو رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے محمد رسول ہونے پر راضی ہیں، اور دین اسلام کو ہم اسلام مانے پر راضی ہیں. آپ بے فکر رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخرت کی طرف آئیں. کیوں عمر نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارا قرض کوئی بات نہیں، آپ اپنی بات پوری کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کونے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں اس طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں جنت دکھائی جا رہی ہے، مجھے یہاں جہنم دکھائی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے جنت سے بڑھ کر خیر والی چیز کوئی دیکھی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر شر والی چیز کوئی دیکھی.